بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک بات جو بڑی قابل غور ہے اور قابل لحاظ ہے کہ جس طرح کے آج کل حالات پاکستان کے اندر ہیں اور سیلاب آئے ہوئے ہیں، مسلمانوں پہ آزمائش ہے، کیا ایسا پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ حالات کے آنے کی 3 وجہ ہوتی ہیں، یاد رکھیں ہم۔ قرآن نے، سنت نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک، ترقی بلندی کے لیے حالات آتے ہیں جو اللہ کے نبیوں پہ آتے ہیں اور اللہ کے اولیاء پہ آتے ہیں اور اس کے مقرب بندوں پہ آتے ہیں۔ یہ حالات وہ ہیں جو ترقی کے لیے آتے ہیں، اور اگر اس کے نیچے بھی آیا جائے تو دیکھا جائے تو بعض اوقات اللہ نے کسی بندے کی کوئی ترقی لکھی ہوتی ہے کہ اس کو یہ میں نے درجہ جنت میں عطا فرمانا ہے، یہ میں نے ان کو دنیا کے اندر یہ چیزیں نعمتیں عطا فرمانی ہیں، لیکن وہ اپنی عبادت کی وجہ سے اور اپنی محنت کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ حالت لاتے ہیں، اور حالت کے اندر اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ تم صبر کرو۔ اور یہی معنی ہے اس کا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ کہ یہ سارا مفہوم ہے کہ ہم تمہیں تمہاری جانوں کو نقصان دے کے، تمہارے مالوں کو نقصان دے کے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ صابرین کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بلند ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ایک بات تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، لیکن کسر نفسی یہ ہے بندے کی کہ جب بھی کوئی حالت آئے تو وہ سمجھے کہ میرے عملوں کی وجہ سے آئی ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے آئی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہی حالت آئے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ریاست مدینہ کے اندر جو سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، کیا وہاں بھی کبھی ایسی حالت آئی ہے؟ آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے اندر قحط پڑ گیا۔ دیکھو، بعض اوقات بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ جاتا ہے، بعض اوقات بارشوں کی زیادتی ہوتی ہے تو سیلاب آ جاتے ہیں۔ تو بارش ہی نہیں ہوئی مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ۔ تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ حاضر ہوا اور آ کے سلام عرض کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے ان کی خوراک کا مسئلہ بن گیا ہے، زمینیں خشک ہو گئی ہیں، جانور مر رہے ہیں، جو بھی قحط کے نتائج نکلتے ہیں وہ عام طور پہ لوگوں کے سامنے ہیں۔ وہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، تو میں اس لیے حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس کہ آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ بارش فرما دے۔ وہ آدمی چلا گیا، سو گیا۔ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا، بھائی دیکھو، ایک تو عمر سے میرا سلام کہہ دو، اور یہ بھی کہہ دو کہ بارش ہوگی، اللہ اپنی رحمت کی بارش کریں گے، اور ساتھ فرمایا یہ بھی کہہ دینا وَعَلَيْكَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ، ہوش مندی، ہوشیاری پکڑو، مضبوط ہو جاؤ اور مضبوط ہو جاؤ۔ اب دیکھو یہ حکم کس کا ہے اور کس کو ہو رہا ہے؟ جناب سیدنا عمر جیسا بھی حکمران ہو، جو کائنات کی ہستی کے اندر جن کی مثال نہیں ملتی، اور ایسا غیور حکمران
کہ نبیوں کے بعد جن کی مثال اس کائنات کے اندر نہیں ملتی ہے اور نہ قیامت تک ملے گی، ایسی حکمرانی نہیں آ سکتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ حکمران ہو، آپ کی رعایا ہے، آپ ذرا مضبوط رہو۔ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ کا پیغام دیا۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام سنا جناب عمر نے، حضور کا پیغام سنا، جناب عمر رو پڑے، رو دیے اور عرض کیا کہ یا اللہ، میں تو اپنی طرف سے بڑی کوشش کرتا ہوں، بڑی ہمت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی انسان ہوں۔ لیکن دیکھو حکم کرنے والے اللہ کے نبی ہیں کہ عمر سے یہ کہو۔ حالانکہ جناب عمر، اور جب قحط آیا ہے میرے دوستو، توجہ کرو، آج ہمارے حکمران بھی سوچیں، رعایا بھی سوچے، سارے ملک کے ادارے بھی سوچیں، علماء بھی سوچیں، صلحاء بھی سوچیں، سب کے لیے سوچنے کا موقع ہے کہ جب قحط پڑا ہے مدینہ طیبہ کے اندر تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں ان کی جو معمولات تھے وہ تبدیل ہو گئے تھے۔ راتوں کو کم سوتے تھے، گشت زیادہ کرتے تھے، لوگوں کے پاس چل کے جاتے تھے، ان سے پوچھ گچھ کرتے تھے آپ کا کیا حال ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آپ ان دنوں میں اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں گئے، اللہ کی طرف توجہ زیادہ کی ہے، اللہ کو منایا ہے۔ اور بالکل اسی طرح آج ہم من حیث پاکستانی ہونے کے اعتبار سے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے، حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے اعتبار سے ہمارے سینے دھڑکنے چاہیے کہ آج کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارا سارے طبقے سوچیں، سارے ادارے سوچیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور جتنی ہو سکتا ہے اپنے بھائیوں کی مدد کریں ہم لوگ۔ تو اس لیے یہ جو مایوسی نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مدینہ جیسی بستی ہو جہاں حضور آرام فرمائے، وہاں بھی حالات آ سکتے ہیں، لیکن ان حالت آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف بڑھیں، اللہ سے رجوع کریں۔ انشاءاللہ مسلمانوں کے درجے بلند ہوتے ہیں اس سے۔ آج دیکھو میں نے کئی جگہ پہ یہ سنا ہے اور پڑھتے ہوئے بھی میں نے کچھ یعنی حالات پڑھے ہیں کہ جیسے کولمبیا میں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں وہ کچھ مبصرین کہہ رہے تھے جی وہاں سیلاب نہیں آتا ہے، جی وہاں بنگلہ دیش میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، دوسری جگہوں پہ زیادہ ہوتی ہیں، تو پاکستان کی یہ حالت کیا ہے۔ ہمیں رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس میں مضبوط رہنا ہے کہ دیکھو اگر اللہ کی طرف سے یہ حالات آئے ہیں تو دیکھو پاکستان میں اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اور آپ دیکھیں اگر سیلاب آیا بھی ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے دل دھڑکے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی ہے کہ اگر یہ سیلاب نہ آتا تو ان کی دولتیں باہر نہیں نکل سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سخی لوگوں کی دولتیں قبول کر کے ان کے درجوں کو بلند فرمائیں گے، ان کو اور سخاوت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جو حالات کے اندر پھنس گئے مسلمان، جی شہادتیں ہو گئیں، مال چلا گیا، مویشی چلے گئے، اور کیا وہ منظر ہے کہ ماں کے سامنے اس کا بیٹا پانی کی رو میں بہہ گیا، باپ کے سامنے اس کی بیٹی چھوٹی معصوم پانی کی رو میں بہہ گئی، جوان بیٹے پانی کی رو میں بہہ گئے۔ یہ ساری حالتیں ہیں، ان پہ صبر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ اجر عظیم مانگنا ہوگا۔ اس لیے من حیث القوم ہم اللہ سے معافی مانگیں، دعائیں مانگیں، اور انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں جو شہید ہو گئے ان کے بھی درجے بلند ہیں، اور جو ان کی خدمت کر رہے ہیں ان کے بھی درجے بلند ہیں۔ اب اس میں ایک بات ضرور آتی ہے کہ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سوچے، جو ملک کا حکمران ہے وہ بھی سوچے گا، جو بڑا افسر ہے چھوٹا افسر ہے وہ بھی سوچے گا، جو ایک یعنی محلے کی سطح پہ بڑا ہے وہ بھی سوچے گا، اور
ایک خاندان کا سربراہ بھی سوچے گا، ماں بھی سوچے گی، باپ بھی سوچے گا، چونکہ بڑوں پہ یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہو جاتی ہے کہ وہ مزید اپنی توجہ اللہ کی طرف کریں، مزید حالات کو سدھرانے کی کوشش کریں، یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم اپنی کچھ ایسے معمولات جو عام زندگی کے اندر کر رہے تھے ان دنوں کے اندر چھوڑیں۔ یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، یہ خلیفہ وقت کی سنت ہے، خلفائے راشدین کی سنت ہے کہ جب حالات آئیں تو اپنے معمولات کو آگے پیچھے کریں۔ جو ہم کھا رہے تھے وہ اس کھانے میں کمی کریں۔ ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو 2 وقت کا کھانا وہاں میں میسر نہیں ہو رہا ہے، اور جو تعیش والی زندگی کے اندر ہیں وہ تعیش کو کم کریں، اور اپنے بھائیوں کی طرف دیکھیں بھی جن کے لیے آج صاحبان ان کا آسمان بنا پڑا ہے، چھت ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ تو یہ غور کرنے کی زندگی میں مطلب یہ ہے کہ زندگی تبدیل کرنے کا یہ موقع ہوتا ہے انسان کے پاس۔ میرے دوستو غور سے سنو یہ بات، زندگی بدلنے کا موقع ہوتا ہے اگر بندہ سوچے تو، سوچے گا نہیں تو کیسے زندگی بدلے گی، کیسے تبدیل ہوگی؟ تو یہ حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں اس میں کہ میری طرف بڑھو، اور اپنے بھائیوں کی تم نے خدمت کرنی کیسے ہے، اور جن پہ مصائب آ گئے اگر وہ صبر کرتے ہیں تو ان کے اللہ درجات بلند کیسے کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ حالات چھٹ جائیں گے، لیکن ہم اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کریں اور اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں۔